بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم آغاز کریں گے فعل کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کا آغاز کریں گے۔ اور جملہ فعلیہ سے کیا مراد ہے؟ ایسا جملہ جس میں اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا، حرف بھی ہوں گے، اور اسم کی کئی اقسام ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن جملہ فعلیہ اس کو صرف اس وجہ سے کہا جائے گا کیونکہ وہ جملہ فعل سے شروع ہوگا۔ اب فعل کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے: ایسا کلمہ جس میں کام کا نام اور ساتھ ہی کام کا زمانہ پایا جائے، یعنی ایسا لفظ بولا جائے، ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جائے جس سے پتہ چل جائے کہ کام کوئی کرنا ہے، کام کون سا کرنا ہے، اور کام کیا جا چکا ہے یا کیا جا رہا ہے یا آگے کیا جائے گا، یا اس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کام کا زمانہ اور کام کرنے کے متعلق جو بھی انفارمیشن ہو وہ اس کلمہ کے اندر موجود ہوگی، تو ایسے کلمہ کو فعل کہا جائے گا۔ دو بڑی اقسام کہتے ہیں جی زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ایک تو فعل ماضی اور ایک ہوگا مضارع۔ ماضی تو ماضی ہوگا، گزرا ہوا وقت۔ اردو میں ہم کہتے ہیں حال اور مستقبل، ماضی کے علاوہ حال اور مستقبل، لیکن عربی میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ، ایک ہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو مضارع کہتے ہیں۔ فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، جی بات بالکل ٹھیک ہے۔ فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، بات ہو چکی۔ فعل کا بنیادی مادہ فعل کا بنیادی مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ 3 حرفی کلمہ ہوگا بنیادی طور پر۔ پہلے والے کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، چونکہ جو ڈکٹیشن ہے نا، فے عین لام یا فا عین لام، یہ فعل ہے، تو ہم اسی سے ہی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی فعل ہم پڑھیں گے ان میں سے بہت بڑی میجورٹی، جس کا بھی وہ کہیں گے کہ مجرد ہوں گے، مجرد کی بات ابھی کرتے ہیں، وہ 3 حرفی ہوں گے۔ تو پہلا حرف جو بھی ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ فا کی جگہ پر آیا ہے، یعنی یہ فا کلمہ ہے۔ درمیان والا جو ہوگا اس کو کہیں گے یہ عین کلمہ ہے، اور تیسرے والا ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ لام کلمہ ہے۔ جیسے کھایا، اس کو کہتے ہیں اکالا، تو اکالا میں جو الف ہے وہ کہیں گے فا کلمہ ہے جو پہلے آ گیا۔ کاف عین کلمہ کہلائے گا، اور لام لام کلمہ ہی اتفاق سے آئے گا۔ اگر ہم کہیں تارا کا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو تارا کا میں تا جو ہوگا وہ فا کلمہ ہوگا، را عین کلمہ ہوگا، اور کاف لام کلمہ ہوگا۔ تو پہلے، دوسرے اور تیسرے کلمے کو وہ جو بھی ہو، 28 یا 29 الفابیٹس میں کوئی بھی ہو، اس کو ہم فا عین اور لام کلمہ کہیں گے، اس کی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے۔ ثلاثی مجرد، مجرد کہتے ہیں جی اس چیز کو جو ان چینجڈ ہو، جو ڈیرائیو نہ کی گئی ہو، جس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہو، ماڈیفیکیشن نہ کی گئی ہو، جو اوریجنل ہو، اسے مجرد کہیں گے۔ جیسے میں نے ایک جگہ کسی کہانی میں ڈائلاگ پڑھا تھا کوئی، کہ ایک صاحب جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کا دوست انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی تک مجرد ہی پھر رہے ہیں، یعنی سنگل، اور آپ جو ہیں ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ابھی نہیں لگی جس سے آپ پہلے جیسے نہ رہیں اور آپ ماڈیفائی ہو جائیں، سنگل سے 2 ہو جائیں۔ تو مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جیسا پہلے شروع سے موجود ہوتا ہے ویسا ہی رہے، تو وہ مجرد کہلاتی ہے وہ چیز۔ ثلاثی کا مطلب 3۔ تو یہ کہتے ہیں جی جو مجرد ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کہلائیں گے، 3 حرفی اسم ہوں گے، 3 حرفی یہ کلمہ ہوگا، اور اس میں کوئی ایکسٹرا اٹیچمنٹ نہیں لگی ہوئی ہوگی۔ یہ ایکسٹرا اٹیچمنٹ ہم نے کچھ دنوں کے بعد پڑھنی ہے، ابھی ہم وہ 3 حرفی فعل پڑھیں گے یا افعال پڑھیں گے جو صرف 3 حرفی ہی ہیں، ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ جیسے میں نے بولا تارا کا بالکل 3 حرفی تھا، اکالا 3 حرفی تھا، اسی طرح سے عالمہ یہ بھی 3 حرفی ہے۔ تو ہم انہی پر ہی رہیں گے جو صرف اور صرف 3 حروف پر مشتمل ہوں گے۔ اب کہتے ہیں جی کہ ثلاثی مجرد میں سب سے زیادہ مادے فاعلہ کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بولا تارا کا، اسی طرح سے میں نے بولا عالمہ،
تو علمہ جو ہے وہ اس میں ایک چیز چینج آئی کہ درمیان والا کلمہ لام جو تھا وہ اصل میں عین کلمہ تھا، اس کے نیچے زیر آ گئی، تو وہ اس درمیان والے پیٹرن پہ تھا۔ اور کچھ آپ کے پاس ایسے آئیں گے جو کہ فاعولہ کے وزن پر آئیں گے۔ ابھی ہم ان سب کو باری باری پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک انفارمیشن یہ کہ سب سے زیادہ جو پائے جاتے ہیں وہ فاعلہ کے وزن پر پائے جاتے ہیں، اور کچھ فاعلہ کے وزن پہ ہوتے ہیں، اور کچھ فاعلہ کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ سب کی باری آئے گی۔ اب دیکھیے گا کہ فاعلہ تو ایک نمائندہ ہے، لیکن اس کی حالت تھوڑی تھوڑی بدلتی بھی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ بات غائب کی ہو رہی ہے، مذکر کی ہو رہی ہے، یا جمع تثنیہ واحد کس کی ہو رہی ہے۔ ان سب چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ فاعلہ کا مطلب ہے جی کیا، لیکن صرف کیا اس کا مطلب نہیں ہے۔ کیا سے مراد ایک تو یہ آ گئی کہ فاعلہ ماضی کا صیغہ ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ فاعلہ کا مطلب ہے کہ کرنا ہے یا کر رہا ہوں، نہیں، اس کا میں نے صرف یہ کہا کہ فاعلہ کا مطلب ہے کیا، دیٹ مینس کہ یہ ماضی کا ہو گیا۔ لیکن اگر واحد کی بات کریں، مذکر کی بات کریں، اور غائب تھرڈ پرسن کی بات کریں، تب فاعلہ استعمال ہوگا۔ تو ابھی میں موجود ہوں غائب کے ساتھ، یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ، یعنی نہ میں اپنی بات کر رہا ہوں فرسٹ پرسن کی، نہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں سیکنڈ پرسن کی، میں تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے اور آپ کے علاوہ ہے کوئی تھرڈ پرسن، اس نے کیا۔ تھرڈ پرسن ہو اور مذکر ہو اور اکیلا ہو، تھرڈ پرسن مذکر اکیلا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم کہیں گے فاعلہ۔ یا کوئی ایسا دوست ہمارا جو کہ موجود اس وقت بات کرنے والے یا سننے والے میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو فاعلہ تھرڈ پرسن واحد مرد نے کیا یا مذکر نے کیا۔ اگر وہ دو ہوں تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دو بندے جو ہیں نا انہوں نے یہ کام کیا، تو ہم کہیں گے فاعلہ۔ اس طرح کا صیغہ بہت مجھے خوبصورت پیٹرن لگتا ہے جب ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا ہوتا ہے، تو مسلسل یہی، چونکہ دو لوگ گئے، دو کشتی پہ سوار ہوئے، پھر دو نے مچھلی کے ساتھ کوئی گفت و شنید کی یا مچھلی کی بات کی، تو دونوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے، تو یہ والا صیغہ مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم دیکھیں گے۔ اور کرنے والے اگر زیادہ ہیں، کام کرنے والے غائب ہیں، تھرڈ پرسن ہیں، مذکر ہیں، لیکن اگر زیادہ ہیں تو فعلو استعمال کریں گے، پھر ہم فعلا یا فعلا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کسی مؤنث نے تھرڈ پرسن مؤنث واحد، جیسے حضرت مریم کی مثال آئی ہے، تو فعلت، قالت، یہ اس طرح کی سورہ مریم میں ایک پیٹرن چلتا ہے، کیونکہ وہ واحد ہیں، غائب ہیں، مؤنث ہیں۔ اگر دو خواتین کا یا دو مؤنث چیزوں کا ذکر ہو کہ دو مؤنث چیزوں نے یہ کام کیا ماضی میں، اور وہ دو مؤنث چیزیں تھرڈ پرسن ہیں، تو فعلتا، اس کی بھی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ اور اگر کرنے والی تھرڈ پرسن ہو اور زیادہ ہو تو فعلنا، فعلنا کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے اگر اکلا کی بات کریں کہ کچھ خواتین تھیں انہوں نے کھایا، تو اکلنا آئے گا، اکلا سے اکلنا۔ حاضر کی بات کریں جی، اگر میں آپ پہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا تو میں کہوں گا، یعنی تم واحد نے یہ کیا تو میں کہوں گا فعلتا، اور تم دو لوگ ہو اور تم دونوں نے یہ کام کیا تو میں کہوں گا فعلتما، اور تم زیادہ لوگوں نے یہ کام کیا تو میں کہوں گا فعلتم۔ اور اگر مؤنث سے میں مخاطب ہوں، مؤنث کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے یہ کیا، تو میں کہوں گا فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ اگر میں نے کیا تو فعلتو۔ یہاں میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عربی میں جو تو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی میں ہوتا ہوں، یعنی فعلتو، میں نے کیا۔ اور ہم زیادہ لوگ ہیں، چاہے دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، اور ہم نے کوئی کام کیا تو ہم کہیں گے فعلنا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس گردان کے اندر جو دو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان دو رنگوں سے یہ مراد ہو رہی ہے، مراد لے سکتے ہیں آپ، کہ پہلا جو نیلا رنگ ہے وہ کام کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ ماضی بھی بات ہو رہی ہے تو ماضی تو انڈرسٹوڈ ہے۔ کام کا نام یعنی
لا، چلیں لا کی بھی بات میں کر لیتا ہوں. یہ تو ہے کام کرنا، اور آخر میں جو آ رہا ہے الف، یہاں پر لام کے اوپر الف، اور یہاں پر آخر میں واو آ رہا ہے، پھر یہاں پر تے آ رہا ہے جسے تا کہنا چاہیے عربی میں، اور یہاں تا الف تا آ رہا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ اصل میں اپنا جو فاعل ہے کرنے والا، یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. یعنی فاعل ان سیغوں کے اندر چھپا ہوا ہے. جو بھی لال رنگ میں لکھا ہوا ہے حرکات کے علاوہ، جو حروف لال رنگ میں، سرخ رنگ میں یا ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں چھپے ہوئے فاعل ہیں. فعل کے ساتھ فاعل چھپا ہوا ہے. تو اب دیکھیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے. فعلا اس نے کیا، فعلا وہ دو تھے کرنے والے، مرد تھے، فعلو کرنے والے مذکر زیادہ تھے، فعلت فعلتا. اسی پیٹرن پہ اب آگے اس بات کو سمجھتے چلے جائیے. اب دیکھیں بہت ساری آگے انہوں نے اگلی جو بات ہے اس کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے. جس طرح سے آپ نے اس کو ایک دفعہ گزارا، یہ ہمیں تھوڑی سی روانی اس میں پیدا کرنی پڑے گی اس گردان میں. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. تو ادھر کیا آ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ردم وہی پیٹرن چلے گا، صرف آئین کے ساتھ زیر کسرہ کا استعمال کریں. فائلہ فائلہ فائلو فائلت فائلتا فائلنا فائلتا فائلتما فائلتم فائلتی فائلتما فائلتن فائلتو فائلنا. صرف عین کے نیچے زیر کو کسرہ کو استعمال کریں، اس کے علاوہ گردان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی فاولا فاولا فاولو. تو زور ہم نے رکھنا ہے آخری چیز کو لرن کرنے میں. فا کے اوپر زبر رہے گی ہر صورت میں، عین کے اوپر زبر زیر پیش تبدیل ہوتی رہے گی. ایک جس گردان میں ہوں گے اس کے مطابق آپ زیر زبر یا پیش کو پکڑ لیجئے گا اور آپ کی گردان مکمل ہو جائے گی. اس میں کوئی دقت والی، الگ سے ٹریٹ کرنے والی کوئی بات ایسی نہیں ہے. اب اگلی جو بات آئی ہے جی، ووکیبلری ضروری ہے. فعلا کے وزن پر ایک ہے تارکا، اس نے چھوڑ دیا. تو اس کی بھی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. کیا آئے گا؟ تارکا تارکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتن ترکتو ترکنا. تو اس طرح سے آپ نے ہر ایک کو لے کے پریکٹس کیجئے گا. یہاں پر بھی جالسا وہ ایک بیٹھا، جالسا وہ بیٹھنے والے دو تھے، دو بیٹھے. جالسا جالسا جالسو وہ زیادہ تھے جو بیٹھے. تو اس طرح سے آگے چلتا جائے گا. جمع اس نے جمع کیا، اور جمع اگر الف پہ زور دوں گا میں، جمع کر دوں گا تو جمع کرنے والے دو تھے. اور جمعو کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ تھے، مذکر تھے، غائب تھے، انہوں نے جمع کیا. تو آگے ہے جی جہادہ کوشش کی، حملہ اٹھایا، حملہ حملہ حملو حملت. اگر کسی خاتون کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اٹھایا تو ہم کہیں گے حملت. ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح ذبح ذبحو. تو اسی پیٹرن پر یہ سارا نظام چلے گا. ذہبہ ذہبہ ذہبو. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا. ذاکرہ کا مطلب ہے یاد کیا. راجعہ کا مطلب ہے راجعون، جسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کی طرف ہی راجع ہونے والے ہیں، راجعون ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، یعنی واپس پلٹ جانے والے ہیں. رزقہ اس نے رزق دیا، رکع اس نے رکوع کیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، شکرہ اس نے شکر کیا، صبرہ اس نے صبر کیا، ضربہ اس نے مارا، طلبہ اس نے طلب کیا، ظلمہ اس نے ظلم کیا، عبدہ اس نے عبادت کی. اس طرح سے آگے چلتے چلے جائیے. قرأ اس نے پڑھا، کتبہ اس نے لکھا، کذبہ اس نے جھوٹ بولا. کسبہ امپورٹنٹ ہے، اس کے نام پہ ایک آگے پورا گروپ بنے گا. کسبہ کسبہ کسبو، کفارہ اس طرح کفارہ کفارہ کفرو. تو اگلے وزن پہ چلتے ہیں جی. فاعلہ کے وزن پہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تابعہ اس نے پیروی کی، اتباع کی. حابطہ وہ ضائع ہو گیا، حابطہ حابطت اعمالہم. حزنہ اس نے غم کیا، حاسبہ اس نے
گمان کیا، اس نے حساب لگایا، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا میں نے یہ حساب لگایا کہ یہ ایسا ہے، یعنی میں نے گمان کیا ہے، میرا گمان ہے کہ ایسا ہے۔ حافظہ اس نے حفاظت کی، حامدہ اس نے تعریف کی۔ تو آگے رحمہ، سامعہ، شاربہ، شاربہ نہیں کہیے گا، شاربہ اس نے پیا۔ شاہدہ اس نے شہادت دی۔ عالمہ اس نے جان لیا، اس نے علم حاصل کیا۔ عاملہ اس نے عمل کیا۔ اور بھی ہے جی، دیکھیے گا۔ پھر ہے جی فاعولہ کے وزن پہ باعودہ، بعید اسی سے نکلا ہوا ہے، باعودہ اس وہ بعید ہوا، وہ دور ہوا۔ حسنہ وہ اچھا ہو گیا۔ ضعوفہ وہ کمزور ہوا۔ عبدہ وہ غلام ہو گیا۔ ہم نے شاید پڑھا ہے آبادہ اس نے عبادت کی، عبدہ وہ غلام ہوا۔ قروبہ قریب ہوا۔ کرومہ باعزت ہوا، اکرام والا ہوا۔ امنہ امانت دار ہوا۔ تو فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی عام کمپوزیشن درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے یہی فعل آئے گا، یعنی یہ جو 14 صیغے ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ایک استعمال ہوگا جملہ فعلیہ میں، نہ صرف استعمال ہوگا بلکہ شروع میں آئے گا۔ اس سے جملہ شروع ہوگا، اس سے جملہ شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اگر آپ اس کو بیچ میں کہیں ایڈجسٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کی جگہ پھر کوئی نہ کوئی اسم آ جائے گا اور پھر وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو جملہ اسمیہ میں فعل نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے میں ہوتے ہیں، لیکن جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو۔ آگے جی کچھ اس طرح سے آئے گا، پیج تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا مجھ سے۔ فاعل کے بعد، بلکہ فعل جو میں نے بیان کیا ہے جو کلمہ فعل کے طور پہ آئے گا، اس کے بعد عام طور پہ فاعل یعنی سبجیکٹ آتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں حالت رفع میں ہونے والی چیز فاعل ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی جو کچھ بھی آئے گا، سمپلی اسپیکنگ، ناٹ گوئنگ انٹو ویری مچ ڈیٹیل، فاعل کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا، اور جس کے اوپر براہ راست جو عمل کیا جا رہا ہے، یعنی ایک مار رہا ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ تو مفعول ہوا نا۔ مفعول کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جس کے اوپر وہ عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں۔ فی الحال ہم صرف مفعول تک رہتے ہیں۔ تو جس پہ عمل ہوتا ہے وہ مفعول ہوگا، حالت نصب میں ہوگا۔ فاعل حالت رفع میں، اس کے علاوہ سب کچھ حالت نصب میں، بالخصوص وہ جس کے اوپر کام ہوا ہے مفعول۔ اور حالت جر رہ گئی، حالت جر میں وہ چیز ہوگی جس کے اوپر کوئی چیز ایسی واقع ہوگی جو اس کو مجرور کر رہی ہوگی، جیسے حرف جر یا مضاف الیہ کے طور پہ وہ آئے تو وہ مجرور ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل کمپوزیشن ہے جی اس کی۔ تو فعل جس اسم پر واقع ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اس سے ہم تھوڑی سی بات آ گئی تو میں سرسری سا ذکر کرتا چلتا ہوں۔ وہ مفعول بھی ہی جس کے اوپر عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ ہوتا ہے۔ اگر ہم وقت بھی بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ظرف زمان، یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ہم بتا رہے ہوں کہ عشاء کے وقت ہوا، صبح کے وقت ہوا، جس جگہ یہ ہوا اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اور جس حال میں یہ ہوا اس کو مفعول حال کہتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل میں ایک پورا چیپٹر ہے، اس لیے اس وقت صرف اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنرل کمپوزیشن یہ ہوگی کہ ایک فعل ہوگا سب سے آغاز میں، پھر فاعل ہوگا حالت رفع میں۔ ضروری نہیں کہ فاعل مفعول سے پہلے ہی آئے، لیکن عمومی ترتیب، سادہ ترتیب یہی ہے کہ فعل کے بعد فاعل اور اس کے بعد پھر مفعول اور اس کے بعد پھر وقت، زمانہ، سب کچھ، وہ بھی حالت نصب میں۔ حالت جر میں صرف وہ چیز آئے گی جس کے اوپر کوئی ایسا آپریشن لگے گا جو اس کو حالت جر میں لے کر کے جا رہا ہو۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہوئے آج کی بات کو ختم کریں گے۔ خلق الانسان من علق، اب دیکھیے گا یہاں پر خلق کے بعد کوئی فاعل موجود نہیں ہے، الانسان حالت نصب میں ہے، لہٰذا یہ مفعول ہے۔ خلق پیدا کیا، اب اس کے اندر ہی ڈھونڈیے
اس کے اندر ہی ڈھونڈیے کہ فاعل کون ہے، کیونکہ جب ظاہر نہیں ہے، اس کے سامنے پڑا ہوا نہیں ہے، تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو آپ سیگے کو دیکھیں، 14 سیگوں میں یہ وہ والا سیگا ہے جو واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن کسی ایسی ہستی، ایسی شخصیت کے بارے میں جو واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے خلق الانسان، یعنی انسان کو، یہ مفعول بہی، یعنی جس کے اوپر وہ خلق، تخلیق کا عمل واقع ہوا، وہ انسان ہے۔ اور آگے جو چیز آ گئی ہے حرف جار، اور اس کے بعد مجرور چیز ایک آ گئی، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو چپکنے والے مادے سے۔ اب آ گیا جی راکبا فی السفینہ تھی، یہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والی کہانی شروع ہو گئی۔ مطلب یہ باقاعدہ کہانی تو نہیں، لیکن ان کی مثالیں شروع ہو گئی۔ راکبہ اگر ہوتا تو میں کہتا ایک سوار ہوا، ایک بندہ تھا سوار ہوا، راکبہ، لیکن راکبہ الف کے ساتھ آئے گا تو دو تھے سوار ہونے والے، راکبہ راکبہ۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھیے، اس میں جو فاعل ہیں اسی میں ڈھونڈیے، دو مذکر غائب، ٹھیک ہو گئی بات۔ فی السفینہ تھی، سفینہ میں، تو جملہ پورا ہو گیا۔ فائل ظاہر نہیں ہے، موجود نہیں۔ لقیہ دو مذکر غائب کا صیغہ ہے جی، یہ لقیہ دو مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا کوئی دو لوگ ملے، غلامن، ٹھیک ہے جی، لقیہ غلامن، دو لوگ تھے جو کہ کسی لڑکے سے ملے۔ فائلہ کی وزن پہ ایک آ رہا ہے نسیہ، بھول گئے جی، دو لوگ تھے بھولنے والے، نسیہ ہوتا ہوما، ہوتا، ہوتا آ گئی جی مچھلی، اور ہوتو نہیں آیا، ہوتا آیا، اور یعنی پیش کے ساتھ نہیں بلکہ یہ آیا ہے زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ آیا تو مفعول ہو گیا، مچھلی مفعول ہو گئی، ہوتا ہما، اور یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اسی لیے ہوتن یا ہوتن نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے ہوتا۔ نسیا وہ دونوں بھول گئے، ہوتا ہما ان دونوں کی مچھلی کو، یعنی وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے کہیں۔ وجدا فیہا جدارن، اب یہاں پر ہے جی وجدا وہ دو لوگ واقع ہوئے یا انہوں نے پائی، ہاں موجود پائی، وجدا ان دو لوگوں نے موجود پائی، جدارن دیوار، دیوار کو موجود کس کو پایا؟ دیوار کو، تو دیوار ہے جی مفعول، اور فیہا اس میں، یہ جملے کی ایک تفصیل بیان ہو رہی ہے، حالت جر میں ہے، جار مجرور ہے، ترتیب تھوڑی سی بدل دی گئی ہے کیونکہ اس بستی کا ذکر پہلے ہوا، تو بستی پہ زور دینے کے لیے اس کو مقدم کر دیا، ترتیب میں اس کو پہلے لے آئے ہیں، تو آپ کا جو مفعول ہے وہ نمبر 2 سے نمبر 3 پہ چلا گیا۔ بلکہ آپ کا اگر فاعل ظاہر ہوتا، دونوں کا اسم بھی ہوتا، موسیٰ اور خضر کا علیہ السلام کا، تو پھر کیا ہوتا؟ وجدا موسیٰ و خضر جدارن فیہا، لیکن وہاں پر تو موسیٰ اور خضر کا ذکر نہیں ہے، تو ان کو اسی میں ہی ڈھونڈیے کہ دو کا صیغہ ہے، لہٰذا ان دونوں کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ جدارن اس کے بعد آتا، لیکن وہ بھی آگے چلا گیا کیونکہ اس چیز کو فیہا کو مقدم کرنا مقصود تھا۔ ضربہ، اب یہ جی کسی اور چیز کی، موسیٰ اور خضر جو عظیم ہستیاں ہیں ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا، یہ کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے۔ ضربہ کوئی ایک ہے جی، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے، غائب کا۔ ضربہ اس نے بیان کی، ضرب المثل جیسے کہتے ہیں نا، ضربہ لنا مثلا، ضربہ اس نے بیان کی، لانا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، یہاں پر بھی لانا مقدم ہو گیا ہے، ورنہ یہ ضربہ مثلا لانا بھی ہو سکتا تھا۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یعنی ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھولے بیٹھا ہے، یہ کسی گستاخ کی بات لگتا ہے ہو رہی ہے۔ جی جی یا سر کچھ بات کی آپ نے؟ اوکے جی۔ خرجو من دیارہم وہم الوف، خرجو، خرجا خرجا خرجو، یعنی یہ خارج ہونے والے، نکلنے والے زیادہ ہیں، واحد نہیں، تثنیہ نہیں،
जमा का सीगा, जमा मुजक्कर गायब, खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन, खरजू खारिज हुए अपने घरों से, मिन दियारिहिम और हम उलूफुन वो थे हजारों। अब यहाँ पर देखिए अरबी का ये बलागत है कि वाहुम उलूफुन अगर किसी और जमाने के सीगे में आए, किसी और जमाने में आए, तो हम कहेंगे और वो हजारों हैं या वो हजारों होंगे। लेकिन इसके मुताबिक वही अल्फाज अपना तर्जुमा दे रहे हैं कि और वो थे हजारों, हैं नहीं हजारों, क्योंकि इसके साथ इसका तर्जुमा एडजस्ट होगा और ये अंडरस्टूड विदाउट एनी कंफ्यूजन। माशाल्लाह अरबी में ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपना जुमला सिमिलर अल्फाज से मुख्तलिफ और सही अल्फाज बयान करती है। दाखला जन्नतहु वहुवा आलिमुल लिनफ्सिही, ये कुछ नमरूद जैसा कोई मामला लग रहा है, बहरहाल पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। दाखला दाखिल हुआ, अकेला था जी, वाहिद का सीगा। जन्नतहु जन्नत बाग, ये नस्ब में है और हालत नस्ब में, यानी दाखिल कहाँ हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ, बाग में दाखिल हुआ, तो ये मफऊल है। बाग मफऊल है, हु उसका बाग, यानी दाखिल हुआ उसका बाग। या थर्ड पर्सन कोई और भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन किसी और थर्ड पर्सन के बाग में दाखिल हुआ। वो पूरी कहानी जब पढ़ते हैं तो वाज़ेह हो जाता है। दाखला जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुल लिनफ्सिही, वो अपने बाग में या वो किसी के बाग में दाखिल हुआ और वो अपने नफ्स के लिए जालिम था, जुल्म करने वाला था। जुल्म की डेफिनेशन क्या है जी, शरई डेफिनेशन यही है और वैसे भी यही बनती है कि किसी चीज़ को उसके मकाम से हटा देना, किसी घटिया चीज़ को ऊपर कर देना, किसी बढ़िया चीज़ को नीचे कर देना, ये जुल्म होता है। किसी चीज़ को उसका सही मकाम ना देना, उससे बुलंद कर देना, ऐसे ऐसे बुलंद करना। कई दफ़ा तो ऐसा होता है ना, चले जी आपने खुश हुए और आपने गुनाहगार को बख्श दिया, अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला ने खुश होकर या किसी वजह से गुनाहगार को बख्श दिया, किसी का नुकसान नहीं, तो ये जुल्म नहीं है। लेकिन एक पोजीशन है, दो उम्मीदवार हैं, घटिया को वो पोजीशन दे दी जाए, दूसरा महरूम रह जाए, तो ये जुल्म है जी। दखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, नजर तू, मैंने नजर मानी, नजर तू, मैंने कहा था ना तू जो है वो अरबी में मैं है, अरबी का तू उर्दू का मैं है। नजर तू लिर्रहमानी सौमन, नजर तू सौमन, मैंने रोजे की नजर मानी, लिर्रहमानी अल्लाह के लिए। तो सूरह मरियम में जो तरतीब आई है वो है नजर तु लिर्रहमानी सौमन, मैंने मन्नत मानी है, मैंने अल्लाह के लिए मन्नत मानी है रोजे की। लफ्जी तर्जुमा, मैंने मन्नत मानी अल्लाह के लिए रोजे की। समेअना कुरानन अजबन, हमने सुना, समेअना फालना आखिरी सीगा 14वां जो वही के लिए इस्तेमाल होता है। समेअना कुरानन अजबन, हमने सुना कुरान, कुरान यहाँ पर जो है वो मफऊल बिही है, यानी जो सुना, अजबन ये उसकी खसूसियत, उसका हाल, मफूल हाल, तो ये मफऊल कुरान है। ये एक दूसरा मंसूब है, एक हाल, दूसरे हालत नस्ब की एक दूसरी चीज है, मफऊल है, सच नहीं है। तो खैर उस तरतीब में चूंकि हम नहीं जा रहे, तो आप इस पूरे को मफऊल भी समझ सकते हैं, ऐसा कुरान जो कि अजब था। खुश, अजब का लफ्ज अच्छे मानों में अरबी में इस्तेमाल होता है, जो चीज जरा मुख्तलिफ और अच्छी हो। वजालना समा सक़फ़म महफूजा, और हमने जालना समा, हमने पैदा किया आसमान को, और आगे फिर उसकी एक्सटेंशन वही है कि आसमान को किस हाल में पैदा किया। तो फिलहाल जुमला यहाँ पर आज के लेसन के मुताबिक मुकम्मल हो सकता है, और जालना हमने पैदा किया, अस्समा आसमान को। बाकी आयात हैं जी, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, उनको काइंडली देखिएगा। जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आए वो आप देख सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल जो अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, व कतला, कतला दाऊद जालूता, क्या खास बात है जी, यहाँ पर दाऊद ना भी होते, इनका नाम ना भी होता तो जुमला पूरा था, लेकिन यहाँ पर फाइल जाहिर हो गया है। तो ये वो मिसाल है कि पहले फेल, फिर फाइल हालत रफा में, और फिर वो जिसके ऊपर वो वाकया हुआ, जालूत को कत्ल किया गया, जालूता, जालूतू नहीं जालूता।
یہ ایک اچھی مثال ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہے. سیدھا سادہ سا سمپل سٹینڈرڈ جملہ ہے. رضیہ، ٹھیک ہے جی، خوش ہوا. اللہ خوش ہوا. ان المومنین، مومنین سے. اور ظاہرہ، ظاہر ہو گیا. الفساد، کیا ظاہر ہوا؟ جو فساد ظاہر ہوا، جو کہ فاعل ہے. فاعل نے فساد نے کیا کیا؟ ظاہر ہوا. ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، تری میں، یعنی سمندر ہی سے مراد لیا جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری. ماشاءاللہ اور بھی بڑی خوبصورت مثالیں موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا. تو اب ہم اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. کوئی بات پوچھنے والی ہو، ڈسکس کرنے والی ہو تو یو آر ویلکم پلیز. جی، نو نیوز از گڈ نیوز. سب ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.